بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے عقیدہ توحید اور ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات، اور عقیدہ توحید کا ہماری زندگیوں سے تعلق۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، عقیدہ توحید ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے، اور عقیدہ توحید جو زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے، کیا ہماری زندگیوں پر وہ اثرات موجود ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ اثرات پائے جاتے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو پھر یہ خطرے کی بات ہے، اور ہمیں اپنے جائزہ لینا پڑے گا اپنی زندگی کا، اپنے عقیدے کا، کہ ہم واقعی عقیدہ توحید پر کھڑے ہیں یا نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، توحید کیا ہے؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید سے مراد، توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، اور نمبر 3 توحید فی الاحکام۔ مطلب یہ، نمبر 1 توحید بالذات، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، یہ توحید فی ذات ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ توحید فی الصفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ تو جب انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو وہ توحید فی الصفات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی صفات جیسی صفات دنیا میں کسی ہستی، کسی وجود کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی لا شریک ہے۔ اور توحید کی تیسری قسم یہ ہے توحید فی الاحکام، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ احکام میں بھی لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے احکام جیسے کسی کے احکام نہیں ہیں، اس کے حکم کے برابر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، اس کا حکم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے سپریم ہے، سب سے برتر ہے۔ یہ ہے توحید فی الاحکام۔ جب کوئی مسلمان توحید کا اعلان کرتا ہے تو اصل میں وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات وحدہ لا شریک ہے، اس کے احکام بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے احکام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو ان الحکم الا للہ، کہ حکم دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کا، کہ اللہ کے احکام کے برابر کسی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم کے جتنا اعلیٰ بہترین کوئی حکم نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اور سب سے سب سے سپریم اگر کسی کا حکم ہے تو وہ اللہ رب العزت کا، میرے رب کا، میرے خالق کا، میرے مالک کا، میرے معبود کا، اور میں اسی کو سب سے سپریم مانتا ہوں۔ یہ ہے توحید فی الاحکام۔ تو اصل میں اور آپ جانتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے جو کہ قرآن و حدیث میں پائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا احکام ہے۔ اور دین کا مطلب نظام بھی ہوتا ہے، وے آف لائف بھی ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نظام وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا بھیجا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام، سسٹم بھی وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اسی نظام، اسی دین، اسی سسٹم اور زندگی گزارنے کے اسی طریقے کے مطابق گزاروں گا جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا۔ یہ ہے توحید فی الاحکام۔ اور اس کا ہماری زندگیوں پر اثرات کیا ہے، یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، ایمان لاتا ہے، تو اس کے بعد
اس پر اللہ کی نافرمانی حرام ہو جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری فرض ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ وہ حکم خواہ عبادات کے متعلق ہو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متعلق ہو، یا وہ گھریلو لائف کے متعلق ہو، یا خواہ وہ اکنامیکل لائف کے متعلق ہو، خواہ وہ معاشی لائف کے متعلق ہو، خواہ وہ سیاسی لائف کے متعلق ہو۔ اللہ کا حکم زندگی کے کسی بھی شعبے کے اوپر جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اگر میں بازار میں جاتے ہوئے کسی نامحرم خواتین کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لیتا ہوں تو یہ بھی بالکل فرض تھا۔ آنکھیں جھکانا اللہ کا حکم ہے، اس کو آنکھیں دیکھ کر جھکانا فرض تھا ان کو دیکھ کر، تو میں نے یہ اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں، اللہ کی عبادت کی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر میں کسی اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھتا ہوں اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر میں اپنی معاشرتی لائف میں لوگوں کی چغلی سے، لوگوں کی غیبت سے، لوگوں کی نفرت سے، لوگوں کو حسد سے بچتا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو میرا یہ بچنا بھی عبادت ہے۔ اگر میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا اور میں نیت کرتا ہوں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا تو یہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر میں نے یہ نیت کر لی کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے حکام کے مطابق گزاروں گا تو میری ساری زندگی، سارے سانس عبادت ہے۔ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو میرا ایک ایک سانس اللہ کے فرشتے عبادت میں لکھیں گے۔ یہ ہے وہ تصور عبادت، یہ ہے وہ تصور دین۔ مطلب اللہ کی نافرمانی حرام ہے جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اس کی فرما برداری فرض ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں پتہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں کو فرض قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی فرض ہے کہ ہم یہ سیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، ان کاموں کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کو فرض قرار دیا ان کاموں کا علم حاصل کرنا، ان کا پتہ لگانا، ان کو سیکھنا، یہ بھی فرض ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تو ہم اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر تو ہم اللہ کے حرام سے بچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کام جن سے اللہ نے منع کیا ہم ان سے بچ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سے کام حرام ہے تو ان سے بچیں گے کیسے؟ تو جاہل آدمی اللہ کی فرما برداری کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے علم فرض ہے۔ حدیث شریف میں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تخصیص جینڈر کی تخصیص نہیں ہے، کوئی عورتیں نہیں بچ سکتی اس سلسلے میں۔ کہنے کا مقصد یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو توحید کے اثرات ہی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو رب مان لیتے ہیں تو انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دائرے میں آ جاتی ہے، انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا شروع ہو جاتا، وہ اللہ کا مکمل بندہ بن جاتا، وہ مسجد میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں وہ ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ دوستوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ فنکشنز میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ان فنکشن کے بارے میں جو تقریبات کے، مجالس کے، مجلسوں کے، گیدرنگ کے، کراؤڈ کے بارے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سیاست میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ سیاست میں جو اللہ کے احکامات موجود ہیں ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ معاشی لائف میں، وہ معاشی زندگی میں، وہ تجارت میں، وہ کاروبار میں بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ عدالت میں بھی، وہ چیف جسٹس بن کر بھی، وہ جج بن کر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک پیکر ہوتی ہے، وہ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نیچے ہوتی ہے، اس کی زندگی میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ میں نے عبادات تو اللہ کے حکموں کے مطابق کرنی ہے، عبادات تو نبی علیہ السلام کے طریقے سے کرنی ہے اسی طریقے سے، لیکن گھر کو میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، معاشرے کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا، دوستوں میں اپنی مرضی سے رہوں گا، گھر میں اپنی مرضی سے رہوں گا، فنکشن اپنی مرضی سے کروں گا، سیاست اپنی مرضی سے کروں گا، معیشت اپنی مرضی سے چلاؤں گا، کاروبار اپنی مرضی سے چلاؤں گا، عدالتیں اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق، آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات، احکامات، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ یہ ہے ان کے بارے میں حکم، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، ایمان تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومن، اگر ایمان والے ہو تو ایمان کی یہ شرط ہے کہ اطاعت کرو۔ جہاں جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا وہاں وہاں عامل الصالحات، قرآن مجید میں اللہ نے ساتھ عامل الصالحات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت بھی ضروری قرار دیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے انسان، عصر کی قسم، زمانے کی قسم کے انسان گھاٹے میں، ناکام ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا، روز جزا کو برحق مان لیا، کتاب برحق قرآن مجید کو کتاب برحق مان لیا، تقدیر پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور پھر وعملوا الصالحات، اور اللہ کے احکامات پر عمل بھی کیا، قرآن پر عمل بھی کیا، حدیث شریف پر عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا، اور وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پہنچانے، اس دعوت دینے کے راستے میں جو اس کو ہارڈ شپس آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے برداشت کیا، اپنا حوصلہ نہیں توڑا، ہمت نہیں توڑی، یہ کام کرتے رہے، مرتے دم تک یہ کام کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ناکام نہیں، یہ کامیاب، ان کے علاوہ جو اس راستے پر نہیں چل رہے، ایمان کے ڈگر پر، اعمال صالحہ کی ڈگر پر، اطاعت اللہ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے راستے پر، دعوت کے راستے پر اور صبر کے راستے پر جو نہیں چل رہے، وہ ناکام ہے، خسارے میں، گھاٹے میں، ناکام ہے، فیل ہیں وہ دنیا اور آخرت میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تو ہم نے یہ علم سیکھنا ہے، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت بجا لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔